ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غور سے سننا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، مانگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو عطا کرتے، لیکن آقا نے کس طرح عطا کیا؟ ذرا غور کرنا. فرمایا اے میرے صحابی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، کچھ چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں موجود ہیں، ایک پیالہ ہے اور ایک چیز جو ہے وہ میرا بسترا ہے. بس دو ہی چیز ہے. چٹائی ہے جس کو بچھا کر میں سوتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس کا میں استعمال کر کے پانی پیتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ صحابی گئے گھر، اور گھر جانے کے بعد پیالہ اور چٹائی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا، اعلان کیا کون ہے جو مجھ سے یہ پیالہ اور چٹائی خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ پیالہ اور چٹائی خریدے گا؟ ایک شخص کھڑے ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پیالے اور اس چٹائی کا 1 درہم دیتا ہوں، میں 1 درہم میں اسے خریدتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ دے گا؟ کون ہے جو اس پیالے اور اس چٹائی کا مجھے اس سے زیادہ دے گا؟ جب 3 سے 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا مجھے، تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چٹائی اور اس پیالے کے 2 درہم دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹائی اور وہ پیالہ اس صحابی کے حوالے کر دیا، اس سے 2 درہم لیے، اور وہی سوال جس نے کیا تھا، جس نے مانگا تھا، اس صحابی سے کہا یہ لو 2 درہم اور 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس کا اناج لے جا کر ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، اور جو دوسرا درہم ہے جاؤ بازار اور وہاں سے جا کر کلہاڑی خرید لے آؤ. برادران ملت اسلامیہ، جب وہ صحابی گئے، ایک درہم کا اناج خریدا اور دوسرے درہم کا جو ہے کلہاڑی خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا دستہ تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر ڈال دیا. قربان جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمتوں پر. آقا خود کلہاڑی کے اندر اس دستے کو ڈال رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میرے صحابی اب جنگل کا رخ کرو اور وہاں سے لکڑیاں توڑ کر لے آؤ اور یہاں پر بیچو، اور بیچنے کے بعد اب مجھ سے 15 دن کے بعد ملاقات کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں لا کر یہاں پر بیچو اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا. وہ صحابی گئے، جنگل جانے کے بعد لکڑیوں کو توڑا اور بیچنا شروع کیا. جب 15 دن کے بعد حاضر ہوئے تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 درہم دیا تھا، وہ بھی کلہاڑی 1 درہم کی لے کر دی تھی. آج میرا حال یہ ہے آسودہ ہو چکا ہوں، گھر کو پال کر ان کو کھانے کا انتظام کر کے آج 10 درہم میرے پاس موجود ہے. برادران ملت اسلامیہ، غور کریں کہ اس سے بڑھ کر بھی محتاج کوئی ہو سکتا ہے جس کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، صرف چٹائی تھی اور ایک پیالہ تھا، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بھی آقا نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اٹھا کھٹا تھا. اب ذرا غور کرے کہ اچھا ہونے کی وجہ سے، تندرست ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی، تو کیا یہ لوگ جن کے گھر میں سب کچھ ہے کیا اجازت مل سکتی ہے؟ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے پیش کیا ہوئی.